الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آبادی اور جس شہر میں رسول بنا کر بھیجے گئے اور پھر آپ کی دعوت پر لبیک کہا، کمزوروں نے، ضعیفوں نے، پھر قوم کے سرداروں نے انہیں خوب ستایا، اتنا ستایا کہ کسی کو چٹائیوں میں بند کر کے لپیٹ کر دھواں دیا گیا، کسی کے گلے اور کمر اور بازو میں بیڑیاں لگا کر اسے گلی گلی گھمایا گیا، اور کسی کو اس کے ماں باپ سمیت پکڑ کر انہیں زد و کوب کیا گیا اور قتل کیا گیا. بے شمار ظلم کی داستان ہے مکہ المکرمہ میں سرداران قریش جو کہ کفار تھے ان کی طرف سے، یہاں تک کہ دین پہ چلنا مشکل ہو گیا. یا تو دین کو چھوڑ دیں یا تو وطن کو چھوڑ دیں، یہ ان کے سامنے آپشن تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو مکہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ حبشہ چلا جائے، اور وہاں جا کر ایک بادشاہ ہے جو کہ دین سے نصرانی ہے، اس کے پاس پناہ لیں. وہ اچھا ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ انصاف پسند بادشاہ ہے. چند صحابہ کرام چلے گئے جس میں عورتیں بھی تھیں، اور پھر وہاں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے. پھر وہاں کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، پوری داستان کیا ہے، پورا واقعہ کیا ہے، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، جس کی وہ چشمدید گواہ ہیں. وہ بھی اس ہجرت میں مسلمانوں کے ساتھ گئی تھیں حبشہ. یہ پوری روایت آپ کو مسند احمد میں 1740 نمبر پر مل جائے گی، ایک لمبی روایت ہے. اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی اس کو ذکر کیا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ السیرہ کے اندر اس پوری روایت کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل بیان ہے، قابل اعتبار ہے. ہوا یوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مکے والوں کی ظلم و زیادتی کو جب
ایک بڑھاوا مل گیا, ہمارے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا, تو کچھ لوگ مکہ سے نکلے اپنے دین کو بچانے کے لیے کہ اب وطن چھوڑنا پڑے گا, اور وہ حبشہ چلے گئے. کہتی ہیں فَأَمِنَّا عَلَى دِينِنَا, وہاں پہنچے تو ہمیں اپنے دین پر اطمینان ہے, یعنی کہ اطمینان کے ساتھ, امن کے ساتھ ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں. وَعَبَدْنَا اللَّهَ, اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لَا نُؤْذَى, ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے ایک اجنبی ملک کے اندر. وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُ, اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہمارے خلاف کہی جا رہی ہے جسے سن کر ہمیں تکلیف ہو. کا ایک امن و سکون کا ماحول ہے, شہر اجنبی ہے, ملک اجنبی ہے, اور ملک کا سربراہ بھی ہمارے دین کا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہاں آئے تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین پڑوسی تھا, یہ ہمارے لیے ایک بہترین ہمارا رہنما اور ہمارا سربراہ تھا, اگرچہ ہمارے دین کا نہیں تھا, نصرانی تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی امن و سکون اور چین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے, اپنے دین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں امن و سکون کے ساتھ. مکے والوں کو معلوم ہوا کہ مکے سے کچھ لوگ مرد اور عورت مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. جو آدمی ظلم کرنا چاہتا ہے وہ مظلوموں کو, کمزوروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے. مکے میں ایک بڑی میٹنگ رکھی گئی, اور میٹنگ میں طے پایا کہ 2 لوگوں کو تیار کر کے, پوری ٹریننگ دے کر تیار کر کے حبشہ کے اندر بھیجا جائے, اور بادشاہ سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے کہا جائے, اور بادشاہ سے ڈیمانڈ کری جائے کہ ہمارے یہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو واپس کر دو. لیکن میٹنگ میں ایک چالاکی بھی چلی گئی. مکے کے سردار بیٹھے ہیں, آپس میں فیصلہ ہو رہا ہے. مشورے میں طے پایا کہ جو مکے کی سب سے برانڈڈ چیز ہے, جو سب سے مہنگی چیز ہے, جو باہر کی مارکیٹ میں فیمس ہے, ڈیمانڈ جس کی ہے, جس کے لیے لوگ مکہ سفر کر کے آتے ہیں, وہ چیز تیار کرو اور لے جا کر بادشاہ کو دو, اور ان کے وزیروں کو بھی دو, ان کے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی دو, صلاحکاروں کو بھی دو, مشیروں کو بھی دو. اور وہ چیز تھی چمڑا, دباغت دیا ہوا چمڑا. اور یہ بہت مہنگی چیز اس زمانے کی, بہت مہنگی شے تھی, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا. یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے جو مشکیزہ بنتا تھا وہ بھی بعض دفعہ چمڑے ہی کا بنتا تھا, اور بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا تھا. مکے کے لوگوں نے تیار کیا, خوب قیمتی قیمتی چیزیں, یہ چمڑے تیار کیے گئے. مشورے میں طے پایا کہ اے لوگوں, جن 2 لوگوں کو حبشہ بھیجا جا رہا ہے وہ دونوں لوگ جائیں گے تو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے پہلے بادشاہ سے نہیں ملیں گے, بادشاہ کے صلاحکاروں سے ملیں گے, مشورہ دینے والوں سے ملیں گے, وزیروں سے ملیں گے, منسٹروں سے ملیں گے. اور یہ مکے کا تحفہ ان کو دینا, یعنی ان کو خریدنے کی کوشش کرنا, ان کو یہ رشوت دینا جو کی شکل ہدیے کی ہوگی, تحفے اور گفٹ کی شکل میں ہوگا, کا پہلے ان کو دینا. جب وہ تمہارا ہدیہ قبول کر لیں تو ان سے کہنا اے بادشاہ کے وزیروں, اے مشیروں, ہم لوگ مکہ سے آئے, ہمارے مکہ کے کچھ پاگل نوجوان اپنا دین چھوڑ کر, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے, ایک نیا دین بنا لیا, چلے آئے. ہم ان کے چچاؤں کی طرف سے, ان کے خاندان کی طرف سے ان کو لینے آئے ہیں ہمارے لیے, ان کو واپس کر دیجئے. بادشاہ کے سامنے جب ہم اپنی یہ ڈیمانڈ رکھیں گے تو آپ لوگوں سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ لوگ کہہ دینا کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں, بادشاہ سلامت, ہمارا بھی مشورہ ہے کہ ان کو واپس کر دیا جائے, ان کے حوالے کر دیا جائے, بس اتنا سی بات کہہ دینا. اس کے لیے یہ آپ کو تحفہ ہے. تحفہ پہلے دے دیا گیا, قبول کیا, اور اس کے بعد اپنی بات رکھ دی. یہ تحفہ تھا جو اصل میں رشوت تھی. اب صلاحکار تیار, اندر سے چال کامیاب. بادشاہ کے سامنے یہ دونوں حاضر ہوئے, مکہ کے 2 چالاک انسان, ہوشیار انسان, بات کرنے میں ماہر انسان. عبداللہ ابن ابی ربیعہ المخزومی اور عمرو بن العاص السہمی, یہ دونوں لوگ آئے تھے, بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اے بادشاہ سلامت, یہ آپ کے لیے ہم ہدیہ لے کر آئے, مکے کی ایک برانڈڈ چیز لے کے آئے ہیں جس کے لیے لوگ دور دراز سے ہمارے بازار میں, ہماری مارکیٹ میں آتے ہیں. کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے چمڑے کی چیزیں, آپ قبول فرمائیے. ابھی بادشاہ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ مجھے تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے, ہدیہ کیوں دیا جا رہا ہے. بادشاہ نے تحفہ قبول کر لیا, ہدیہ قبول کر لیا, اپنے پاس رکھ لیا. اب ان میں سے ایک کہنے لگا ایھا الملک انہ قد سبا الی بلاد الملک منا صفہاء غلمان صفہاء. ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان جو کہ کمزور ہیں, جو کہ ابھی کم عمر ہے, کچی عمر کے, نہ سمجھ ہیں, پاگل قسم کے ہیں, ان کو ابھی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, یہ اپنا دین چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئے, آپ کے ملک میں آ گئے,
اور کمال کی بات ہے بادشاہ سلامت انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. فارقوا دین آبائہم ولم يدخلوا فی دینکم, اور تمہارا دین بھی وہ لوگ نہیں اپنا رہے ہیں بلکہ ان لوگوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے, ایک نیا دین بنا لیا جو ہمارے عرب کے اندر نہیں پایا جاتا. بادشاہ سلامت ہم ان کے چچاؤں کی طرف سے, خاندان کی طرف سے, پورے مکہ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ ہمیں ہم ہمارے حوالے انہیں کر دیں, ہمیں ہینڈ اوور کریں, ہمارے حوالے کر دیں. اس لیے بھی حوالے کر دیں کہ یہ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے ہیں, ان کے بارے میں ہم اچھا جانتے ہیں. ان کے اندر کیا کمیاں ہیں, ان کو کیسے سدھارنا وہ ہمیں معلوم ہے, آپ ہمارے حوالے کر دیں. بادشاہ نے اپنے صلاحکاروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی کہ کیا کہتے ہو آپ لوگ. وہ پہلے سے سیٹ تھے. ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں ان کو واپس کر دینا چاہیے, ان کے حوالے کر دینا چاہیے. سچ میں ان کے بارے میں یہ لوگ اچھا جانتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں, حوالے کر دیں. یہ لوگ جیسا چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. بادشاہ سلامت ہم سب کی بھی یہی رائے. بادشاہ ابھی معاملے کو سمجھ نہ سکا کہ یہ رشوت لے کر بکی ہوئی ہماری جنتا, ہمارے صلاحکار موجود ہیں. لیکن بادشاہ کا دماغ اتنا کام کیا, بادشاہ نے کہا کہ نہیں کوئی اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے پاس ہمارے ملک میں آیا, مجھ پہ بھروسہ کیا, ہماری سلطنت پہ بھروسہ کیا, ہماری حکومت پہ بھروسہ کیا اور ہم کو اپنا پڑوسی مانا, ہم کو اپنا رہبر مانا. کچھ تو بات ضرور ہے, ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, ہم ضرور ان لوگوں کو بلا کر ان سے بھی باتیں سنیں گے, پھر کوئی ڈیسیژن لیں گے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جو دونوں آئے تھے ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا تھا کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ ان سے بھی کچھ سننے کے لیے ان کو سامنے بلا لے, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ تو اسی نبی کے شاگرد ہیں جس کی باتوں میں وہ مٹھاس ہے, وہ چاشنی ہے, وہ دم ہے, وہ خم ہے کہ جو ایک بار سن لے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے, اس کو ماننا ہی پڑے گا. دلوں کو اپیل کرنے والی باتیں, میسیجز ان کے پاس ہیں, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بھی بلا کر سنا جائے. بادشاہ نے کہا نہیں, ان کو بلایا جائے ہمارے سامنے اور تم بھی یہیں کھڑے رہو. اور کہا کہ ہماری سلطنت کے اندر جتنے دھرم گرو ہیں سب کو بلاؤ, اپنی دھارمک کتابیں لے کر آ کر بیٹھ جائیں. خصوصاً نصارہ کے جو دھرم گرو تھے اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئے, بادشاہ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, بادشاہ کا آرڈر ہے, بادشاہ اپنی کرسی پہ براجمان ہے, اور ادھر مکہ کے دو لوگ موجود ہیں, تحفے تحائف سب قبول کر چکے ہیں, صلاحکار بھی رشوت لے کے اپنا مشورہ ان لوگوں کے حق میں دے چکے ہیں. ادھر صحابہ کرام کے خیمے میں بات پہنچتی ہے کہ مکہ کے ظالم ہمیں یہاں بھی بخشنے والے نہیں ہیں, وہ یہاں بھی ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں, اور لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں واپس لے جا کر ہمیں امن و سکون کے ساتھ رہنے دیا جائے گا, یہ ہمیں واپس لے جا کر پھر وہی سزائیں دیں گے, پھر یہ ہمیں پھر اسی طرح سے ظلم و ستم کی چکیاں ہمارے اوپر چلائیں گے, ہمیں چھوڑیں گے نہیں. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے ہم لوگوں کی پیشی ہونے والی ہے, ہر کوئی نہیں بولے گا, ہم لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں کون بولے گا. تمام لوگوں نے اتفاق کر کے آل بیت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے فرمایا, کیونکہ یہ ایک بہترین خطیب تھے, بات کرنے کا سلیقہ ان کو تھا, ڈھنگ تھا, اپنی بات بڑے اچھے سے نرم سے اچھی انداز میں رکھ لیتے تھے, بہترین قسم کے بولنے والے تھے. ان کا انتخاب ہو گیا کہ آپ کل بات کریں گے, کیا بات کریں گے. صحابہ نے اس پر بھی اتفاق کر لیا, کسی طرح کی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے, ہم وہی باتیں کریں گے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, کچھ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر مقدر میں موت لکھی ہوگی تو آج ہم مار دیے جائیں گے, اگر مقدر میں سزائیں کاٹنا لکھی ہوں گی تو واپس مکہ بھیج دیے جائیں گے, لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے. سامنے پیش ہو گئے لوگوں نے, پھر وہی کہا بادشاہ سلامت یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں, یہ دیکھو اس میں زیادہ تر نوجوان ٹیم ہے, یہ دیکھو اس میں زیادہ تر کم عمر لوگ ہیں, نہ سمجھ ہیں, انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہ ہوئے, ان کو ہمارے حوالے کر دو, یہ ہمارے کوئی بھتیجا ہے, کوئی ہمارے چچاؤں میں سے لگتا ہے, یہ سب ہمارے رشتہ دار کنبے قبیلے خاندان کے لوگ ہیں, ہمیں حوالے کر دیجیے, ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے, ہمارا زیادہ حق ہم زیادہ جانتے ہیں. بادشاہ نے فرمایا او مسلمانوں, مکہ سے آئے ہوئے میرے پڑوسیوں, ذرا بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے, تمہارے ساتھی نے جس کو تم نبی کہتے اس کا کیا میسج ہے, اس کے بارے میں ذرا بتاؤ, کیا حال ہے, کیسے تم یہاں آئے, کیوں آئے, کیا سچویشن تھی. اب حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھے اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, ایک اچھی سی تقریر کی جس کے اندر درد بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا خلاصہ بھی ہے, پیغام بھی ہے. ایھا الملک, اے بادشاہ سلامت, کننا قوما اہل جاہلیہ, ہم لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. اب
बता रहे हैं नबी के आने से पहले मक्का की सिचुएशन क्या थी। कुन्ना कौमन अहला जाहिलिया, हम लोग जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे थे। नाबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करने वाले थे। व नाकुलुल मैता, मुर्दार भी हम लोग खा जाया करते थे। हलाल हराम की कोई तमीज हमारे यहाँ नहीं थी। व नतिल फवाहिश, बेहयाई के काम, बेशर्मी के काम हमारी कौम किया करती थी। व नुसीउल जिवार, हम लोगों के यहाँ माहौल ये था कि पड़ोसियों को कोई बख्शता नहीं था, अपने पड़ोसियों को तकलीफ जिससे जितना बन पड़ता था दिया करता था। व नक़्तउल अरहाम, रिश्तेदारियों को हमेशा हम लोग तोड़ा करते थे, जोड़ने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि किब्र गुरूर हमारे अंदर भरा पड़ा था। व याकुलुल क़विय्यु मिन्ना ज़ईफ़, हम में जो ताकत में आगे होता था वो कमजोरों को खा जाया करता था, उसे लूट लिया करता था, उसकी इज्जत व आबरू मालो दौलत पे हमला कर देता था। किसी को किसी कानून की कुछ ना पड़ी थी, ये माहौल था। फकुन्ना अला ज़ालिक, हम इसी मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे थे। फबअसल्लाहु इलैना नबियना मिन्ना, तो अल्लाह ताला ने इसी सिचुएशन में हमारे दरमियान हम ही में से एक रसूल को भेज दिया। नअरिफु नसबहु व सिद्क़हु, जिनके हस्बो नसब को भी हम जानते हैं, जिनकी सच्चाई को भी हम जानते हैं। व अमानतहु, उनकी अमानतदारी को भी जानते हैं। व अफ़ाफ़हु, उनकी पाकदामनी को भी जानते हैं। का उस नबी को अच्छी तरह से हम जानते हैं। 40 साल हमारे दरमियान रहा है। हसब व नसब भी बहुत अच्छा है, हम में से सबसे आला नसब उसका है। आज तक जिंदगी में उसने कभी झूठ नहीं बोला है। जो इनको गालियां देने वाले हैं वो भी अपनी अमानत इनके पास रखते हैं। कभी भी कैरेक्टर पर जर्रा बराबर धब्बा किसी ने नहीं देखा है। पाकदामन इंसान है, न माल का कोई इल्जाम है, न किसी की बहन बेटी पर निगाह उठाने का कोई इल्जाम है, बिल्कुल बरी है, हम में से सबसे पाक साफ इंसान है। उसी को अल्लाह ने हमारे दरमियान रसूल बनाकर भेज दिया। हमारे वही नबी जब रसूल बन गए, ऐलान फरमाया फदआना इलल्लाहि लिनुवहिदहु, उन्होंने हमें जब बुलाना शुरू किया तो कहने लगे लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। नअबुदहु व नख़लअ मा कुन्ना नअबुदु नहनु व आबाउना मिन दूनिही मिनल हिजारति वल औसान। हजरत जाफर इब्न अबी तालिब ने फरमाया, हमारे नबी ने कहा लोगों तौहीद पे आ जाओ, शिर्क को छोड़ दो। अल्लाह के अलावा जिन भी पत्थरों की बुतों की तुम पूजा करते हो, इन तमाम लोगों को छोड़ दो। ये हमारे नबी की पहली दावत थी। और अल्लाह के नबी ने हमें क्या हुक्म दिया, व अमरना बिसिद्क़िल हदीस, ऐ मेरे मानने वालों हमेशा जब बात करना तो सच बोलना। व अदाइल अमाना, और अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास हो तो अदा कर देना, अमानत में खयानत न करना। व हुस्निल जिवार, और पड़ोसियों के साथ बेहतरीन तरीके से रहना, पड़ोसियों को कभी तकलीफ देने की कोशिश ना करना। वल कफ़्फ़ी अनिल महारिमी वद्दिमा, और हमारे नबी ने हमको ये पैगाम दिया, ऐ लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, हराम चीजों के करीब ना जाना, उन हराम चीजों से अपने आप को दूर रखना। खून रेज़ी से, मारपीट से, कत्ल से, इन चीजों से अपने आप को बचा के रखना। मेरा मानने वाला अमन सुकून को मानने वाला होगा, मेरा मानने वाला अमन में विश्वास रखने वाला होगा, वो किसी तरह की दहशतगर्दी करने वाला नहीं होगा, वो खून खराबा करने वाला नहीं होगा। मेरे नबी का ये भी मैसेज था, व नहाना फवाहिश, मेरे नबी ने पैगाम दिया, ऐ दुनिया के लोगों, ये जो हराम कारियां, ये बेहयाइयां खाने काबा के दीवारों के साथ हो रही है, खाने काबा की सोसाइटी में हो रही है, इन तमाम चीजों को रोको, बुराइयों को रोको। निकाह का हलाल तरीका मेरे पैगंबर ने दिया और हराम कारी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वाकली मालिल यतीम, हमारी सोसाइटी में जो यतीमों का हक छीन लिया जाता था, खा लिया जाता था, हमारे पैगंबर ने फरमाया बेबाप की औलादों के साथ कोई जुल्म ना करे, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वनहाना अन क़ज़्फ़िल मुहसनात, हमारे नबी ने यह भी फरमाया, ऐ लोगों, हमारी सोसाइटी में बदकिरदारी इतना आम हो गई, जिसका जब जैसी मर्जी होती है किसी भी पाक दामन औरत पे इल्जाम लगा देता है, उसकी कैरेक्टर पे उंगली उठाकर उसकी पूरी जिंदगी को दफन कर देता है। वो जिंदा लाश बन जाती है। जिस औरत के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर धब्बा लग जाए, उसके चाल चलन पे धब्बा लग जाए, तो हमारे पैगंबर ने फरमाया, वो मेरे मानने वालों, कभी भी किसी औरत पर खास तौर से जो पाक दामन हो उसके किरदार पे उंगली ना उठाना।
وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اس اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تم نمازوں کی پابندی کرو، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھو، اللہ نے جو تمہیں روزیاں عطا فرمائی ہے اس میں اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہمارے نبی نے خاص طور سے یہ فرمایا اے میرے ماننے والوں اللہ کی توحید کو اپناؤ، شرک کبھی نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جعفر ابن ابی طالب کی تقریر چل رہی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اور بہت ساری چیزوں کو ان کے سامنے گرایا۔ آپ اندازہ کریں، تصور کریں، ایک بادشاہ کا دربار، وہ بادشاہ بھی اس دھرم کا نہیں، وہ دوسرے مذہب کا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کے سارے منسٹر کھڑے ہوئے، سارے مذہبی رہنما اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے، اور ادھر کٹ گھرے میں کچھ مسلمان ہیں جن کی زندگی اسی فیصلے کے بعد طے ہونے والی ہے کہ یہ جیل کی سلاخوں میں جائیں گے، یہ ظلم کی تختی بن جائیں گے، یا پھر ان کو امن و سکون کی زندگی ملیں گی، آج کے بعد یہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کر پائیں گے یا زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے، بس تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایسے میں اللہ کے نبی کے خانوادے کا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت اور زندگی کی بقا کی بات کر رہے ہیں، وہاں کسی طرح کی کوئی چاپلوسی نہیں، اللہ کے نبی کا سیدھا سادہ پیغام، اللہ کے نبی کا میسج اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہی سب کہا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں گناتے گئے بادشاہ سن رہا ہے، سناٹا ہے پوری مجلس میں، کوئی نہیں بول رہا ہے سوائے جعفر کے۔ گناتے گئے اور کہا یہ سارے کام جو ہم کر رہے تھے یہ تو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے تھے، وہ تمام برائیاں ہم چھوڑ چکے تھے، اتنے میں ہماری قوم کے لوگوں کو برداشت نہ ہوا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، ہماری قوم نے ہمارے اوپر زیادتی کرنا شروع کر دیا، ہم میں سے لوگوں کو چن چن کے مارا گیا ہے، ہم میں یہ جو آج آئے ہیں یہ سب ستائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس کو اس کے گھر کے لوگوں نے چٹائی میں لپیٹ کر ایک طرف سے دھواں دیا، دوسری طرف دروازہ نکلنے کا راستہ بند کر دیا، گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، خوب ستایا گیا بادشاہ سلامت، یہاں تک کہ ہمیں ہمارے دین پر چلنے نہیں دیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ یا تو دین باقی بچے گا یا تو پھر وطن باقی بچے گا، ہم نے اپنے دین کو چنا ہے، اللہ کی عبادت کو چنا ہے اور اپنے نبی کے مشورے سے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ظلم نہ کریں گے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ خاموش اور کہتا ہے جعفر تمہارے نبی نے جو تم کو سنایا ہے، جس کو کہتا ہے کہ آسمان سے اتر کے آیا ہے، اس میں سے کچھ پڑھو، فرمائش کی کچھ پڑھو، یہ وہی قرآن پڑھنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ حسن انتخاب دیکھیے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت جعفر سے ڈیمانڈ ہوئی کہ جعفر جو تمہارے نبی پہ قرآن اترتا اس قرآن میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسبت سے کہ سامنے والا کرسچین ہے، حضرت عیسیٰ اور مریم کو ماننے والا ہے، قرآن پاک میں سے سورہ مریم کی تلاوت کو انہوں نے شروع کر دیا، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ قرآن کریم کی تلاوت حضرت جعفر کرنے لگے جس میں اللہ رب العالمین کیا ذکر ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندے حضرت زکریا کا ذکر اس قرآن میں کر دیا، اور وہ لمحہ بیان کیا جب حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، چپ کے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید لگاؤں تو کیسے لگاؤں، ہڈیاں میری کمزور، بال ہمارے سر کے سفید ہو گئے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن میرے اللہ بھروسہ تیری ذات پر اتنا زیادہ ہے کہ اس سچویشن میں بھی میں اپنی دعا سے پیچھے ہٹ نہیں رہا ہوں، مجھے نا امیدی نہیں ہے، اے اللہ میں پھر بھی دعا مانگ رہا ہوں ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آگے چلتے گئے اور پھر حضرت مریم کا جہاں پر ذکر ہے وہ بھی پڑھا، وذکر فی الکتاب مریم، اے قرآن پڑھنے والوں قرآن مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کریے، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب حضرت مریم نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، فارسلنا الیہا روحنا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی اس کنواری بندی کے پاس، پاک باز بندی کے پاس اپنے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فتمثل لها بشرا
سویا. انسان کی شکل میں ان کے سامنے ان کے حجرے میں حضرت جبرائیل آ گئے. اس پاک باز عورت نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے اجنبی انسان جو میرے کمرے میں چلا آیا ہے, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا. اجنبی انسان کو میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی. حضرت جبرائیل نے فرمایا انما انا رسول ربک, میں کوئی اجنبی انسان نہیں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اللہ کا فرشتہ ہوں, میں جبرائیل ہوں. لأہب لک غلاما زکیا, اللہ نے مجھے تیرے لیے ایک بیٹی کی خوشخبری دے کر بھیجی ہے. حضرت مریم کہنے لگی او اللہ کے بندے, او اللہ کے فرشتے, میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی بدچلن عورت بھی نہیں ہوں. اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل نے فرمایا قال کذالک, اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے. اور اس نے کہا ہوا حیین, وہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنانا چاہتا ہے, دنیا والوں کو اپنا پاور دکھانا چاہتا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور اے مریم بتول, اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ تو کر دیا, اب ہو کر ہی رہے گا, تم سے ایک بیٹا جنم لے گا, وہ بھی بغیر کسی انسان کو ٹچ کیے ہوئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات بادشاہ سلامت کے سامنے پڑھتے چلے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سارا مجمع کھڑا ہو کر جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہے. بادشاہ جو پہلی بار قرآن کو سن رہا ہے, بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تمام دھرم گرو پہلی بار قرآن سن رہے ہیں, سب کے سب کو عربی سمجھ میں آ رہی ہے. بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے چلے گئے, داڑھیوں سے بھیگتے ہوئے نیچے گرنے لگے. تمام دھرم گرو اتنا روئے کہ سامنے کی کتابوں پہ ان کے آنسو گرے اور کتابیں بھی بھیگ گئی. بادشاہ بھی رویا, سارا مجمع رویا, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پیش کر دیا. اب بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم ان ھذا والذی جاء به موسی لیخرج من مشکاۃ واحدہ, جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا اور جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ تو ایک ہی سورس سے آئے ہیں, ایک ہی ذات سے آئے ہیں, یعنی اس دونوں کو بھیجنے والا تو اللہ رب العالمین ہے. اے مکہ سے آئے ہوئے دو لوگوں, انطلقا, میرے دربار سے نکل جاؤ. لا اسلمہم الیکم, میں اپنے ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. ولا اکاد, ہرگز نہیں کر سکتا, اس کی امید بھی نہ لگانا. بادشاہ نے کہا نکل جاؤ دربار سے, میں نہیں واپس کر سکتا, یہ تو بڑے معصوم لوگ ہیں, یہ نبی کے ماننے والے ہیں, یہ نبی کی تعلیمات ہیں. مجلس برخاست ہو گئی, چال بیکار ہو گئی. رب کے قرآن نے اپنا کرشمہ دکھایا, دل کی دنیا کو بدلا. بادشاہ رویا, دل نرم ہوا, ان کی مظلومیت سنی گئی اور پھر ان کو سکون ملا. لیکن ابھی بھی چال چلنے والے چپ نہیں ہوتے. دونوں میں سے ایک کہنے لگا کل میں تو وہ بات کہوں گا جو بادشاہ کو معلوم نہیں. یہ لوگ عیسیٰ کو رب نہیں مانتے, یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بندے. بادشاہ اس سے غصہ ہوگا کیونکہ کرسچن ایسا مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. دوسرا سمجھا رہا ہے کہ نہیں مت کرو ایسا, تم نے دیکھا نہیں منظر, وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, ہمارا اپنا خون ان کے اندر ہے. اگر وہ مارے گئے, بادشاہ نے اگر ان کے اوپر ظلم کرنا چاہا تمہاری اس بات سے, تو یہ سب ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے کنبے قبیلے مکے کے لوگ ہیں. دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ ان کو مارنا چاہو. اس نے کہا نہیں میں ضرور کہوں گا. پھر بادشاہ سلامت کے سامنے پھر سے ایک بار دربار لگتا ہے. دوسرے دن پھر حضرت جعفر کو سامنے کھڑا کیا گیا. بادشاہ نے کہا ہاں تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کہتے ہیں. کہا تمہارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ کہا وہی جو قرآن کہتا ہے, یعنی اللہ کہتا ہے. کہا کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہوا عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہ الی مریم, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی پیدا کردہ روحانی مخلوقات میں سے ایک روح ہے. ساری دنیا کی جو مخلوق ہے سب کے اندر ایک روح ہے, وہ بھی ایک روح ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا. ہاں پیدا کرنے کا طریقہ ذرا ڈیفرنٹ. کلمتہ القاہ الی مریم العذراء البتول, اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اپنی طرف سے کلمہ کن کے ذریعے سے بغیر کسی انسان کے ٹچ کیے ہوئے اس کنواری اور حیا والی عورت کے ذریعے سے ایک بیٹے
बेटे को पैदा फरमा दिया है। ये हमारा अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में है। बादशाह कहने लगा, ओ मक्का से आए हुए लोगों, अब सुन लो मेरा फैसला ये सुन लो कि आज के बाद से इन लोगों के ऊपर जो भी आवाज उठाएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन अज़ाकुम गुर्रिम मन सब्बकुम गुर्रिम व मन सब्बकुम गुर्रिम सुम्मा मन सब्बकुम गुर्रिम। ऐ मक्का के मेरे मेहमानों, हजरत सहाबा इकराम को मुखातब करके कहता है, आज के बाद से अगर कोई मेरी सरजमीन पर, मेरी धरती पर तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हें लानत मलामत करे या तुम्हारे दीन को लेकर कोई टिप्पणी करे, मेरे बादशाह होने का फर्ज बनता है, मैं फैसला सुना रहा हूं। जो भी कुछ भी तुम्हें कहेगा बादशाह उससे निपटेगा। वो बादशाह के खिलाफ बात समझी जाएगी और उसको मैं सजा दूंगा, उसको तामान देना पड़ेगा, उसको सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। कहने लगा, ओ मुसलमानों, जाओ आज से तुम मेरी सरजमीन में अमन सुकून के साथ रहो, अपने अल्लाह की इबादत करो, जैसा तुम्हारा दीन कहता है उसी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, मैं तुम्हें कुछ भी छेड़ने वाला नहीं और मेरी रियाया में से कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और अपने सारे के सारे लोगों को जब कहने लगा कि ये लोगों, इन्होंने जो ईसा के बारे में अकीदा पेश किया, बादशाह ने कहा कि ये अकीदा बिल्कुल सही है। जमीन से एक लकड़ी उठाई और कहने लगा, अल्लाह की कसम है, जाफर ने जो ईसा के बारे में अकीदा बताया, ईसा अलैहिस्सलाम बस उतना ही है, इस लकड़ी से भी ज्यादा नहीं है। यानी कि बताया कि इन्होंने 100% सही बात कही। वो सच में अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते, वो अल्लाह के पार्टनर और शरीक नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए से उनको बगैर बाप के पैदा किया, यही सही अकीदा है। जब बादशाह ने इस अकीदे पे तायीद कर दी तो सारे के सारे धर्मगुरु और सलाहकार लोग खखारने लगे मुखालफत करने के लिए कि बादशाह आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप अपने धर्म से अलग जा रहे हो। बादशाह ने कहा, जितना नाराज होना हो जाओ, लेकिन सही बात यही है, मुझे किसी की डर नहीं, मुझे किसी की मलामत का कोई खौफ नहीं, सही बात यही है, मैं इसकी तायीद करता हूं। और सारे मुसलमानों को फिर से सिक्योरिटी दे दी गई और सारे के सारे मुसलमान अमन व अमान के साथ उसी हबशा में रहने लगे। बादशाह ने कहा, ऐ मेरे सलाहकारों, जिसको इन लोगों ने तोहफा दिया है जो सच में रिश्वत है, सब रिश्वत वापस करो, सारे तोहफे इनको वापस करो और जो मुझे दिया गया वो भी वापस करो और निकल जाओ मेरे दरबार से, हमें तुम्हारे तोहफे की कोई जरूरत नहीं। एक नसरानी बादशाह ने रिश्वत और तोहफे में फर्क बता दिया। शक्ल दोनों की सेम होती है, बस नीयत का फर्क होता है और काम निकलवाने का इंटेंशन का फर्क होता है। अगर आदमी किसी अच्छे काम में बतौर सिफारिश, काम अच्छा है, इस्लाम के अगेंस्ट कोई खिलाफ काम नहीं है, हकदार को हक देने के लिए है, और कोई बतौर सिफारिश या हौसला अफजाई या मोहब्बत में वो तोहफा दे रहा है तो वाक़ईतन वो तोहफा है, हदिया है। हमारे पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तोहफा देने से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। इस्लाम इसकी तायीद करता है, इस्लाम इसका सपोर्ट करता है। लेकिन किसी गलत काम को करवाने के लिए जो भी दिया जाता है, चाहे वो गिफ्ट हो या कोई और शक्ल हो, उसी को रिश्वत कहा जाता है। इस्लाम इसके खिलाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। सख्त हदीस है। इसीलिए रिश्वत लेना और देना इस्लाम के अंदर कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से बचाए। बादशाह ने यह फर्क बताया और कहा, तोहफे लौटा दो इनके। लौटा दिया गया। ये खाइब खासिर मक्का वापस आ गए। अब कुछ ही दिन के बाद मुसलमान वहां रहने लगे। कुछ ही दिन के बाद बाहर की किसी ताकत ने हबशा पे हमला कर दिया, यानी जंग हो गई, बाहर की किसी ताकत ने हमला किया। अब उस वक्त ये मुसलमान जो एक गैर मुस्लिम बादशाह की छत्रछाया में रहते थे, उनका क्या फर्ज बनता था? मुसलमानों समझो, हमारे साहबा ने हमें हर चीज़ सिखाई है, अल्लाह के नबी के दीन से हमें हर चीज़ मिला है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जब बादशाह जंग में मसरूफ हो गया, बाहर की ताकतों ने हमला कर दिया, ये अपनी फौज के साथ दरियाए नील के किनारे जाकर जंग लड़ रहा था। कहती हम मुसलमानों को डर लग रहा था, हम मुसलमानों के लिए बड़ी गम की बात थी, कहीं ऐसा ना हो मेरा सरबराह हार जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे सरबराह के दुश्मन इस पर गालिब आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कोई और इस मुल्क का बादशाह बन जाए जो हमारे बारे में बुरा अकीदा रखता हो, फिर हमें तख्ते-ए-दार पे लटका दे, हमें सजाएं दे। इसलिए फदअउनल्लाह लिन-नजाशी, हम लोग अल्लाह से दुआ करने लगे एक गैर मुस्लिम बादशाह के हक में, ऐ रब्बुल आलमीन इस बादशाह को इसके दुश्मनों पे फतेह अता फरमा, ऐ रब्बुल आलमीन इसके मुल्क में इसको तो ताकत अता फरमा, इसके मुल्क की हिफाजत फरमा ले। हम बादशाह के लिए, नजाशी के लिए दुआ करने लगे। और हम लोगों ने आपस में मशवरा किया कि जंग में हम लोग तो नहीं जा सकते, ऐसा प्रोटोकॉल है, लेकिन हम आपस में किसी एक आदमी को भेज दें, जाकर वो जंग की कैफियत को देखता रहे, हालत को देखता रहे। जुबैर इब्न अम्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल
इंतखाब हुआ। अभी ये कम उम्र थे, बड़े तेज तर्रार थे, वही चमड़े का वो बर्तन जिसमें वो लोग पानी पिया करते थे, उसी को फूंक कर फुलाया गया और फुलाकर उनके सीने में बांध दिया गया, दरियाए नील में उनको डाल दिया गया। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम तैरते हुए जंग के पास पहुंच गए जहां जंग लड़ी जा रही थी, और सारा मंजर देख रहे थे और अल्लाह से दुआ फरमा रहे थे, ऐ रब्बुल आलमीन, ये हमारा मुहसिन है, ये हमारे नबी पर, हमारे नबी की उम्मत पे एहसान करने वाला बादशाह है, हमारे दीन का नहीं है। अल्लाह ताला इस इंसाफ पसंद बादशाह को तू इसको फतेह अता फरमा, इसको कामयाबी अता फरमा। दुआ फरमा रहे हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं ये जंग भी आई और खत्म हो गई। कुछ दिन तक हम लोग उसी शहर में रहे, फिर हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा वापस आ गए जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक आम हुक्म आता है कि अब मुसलमानों मक्का छोड़ दो, मदीने चले जाओ। मेरे पैगंबर भी गए, हम भी गए। ये पूरा वाक़या आपको मुस्नद अहमद में 1740 पे मिलेगा सही सनद के साथ। इसमें बड़ी इबरतें हैं, बड़ी नसीहतें हैं। पॉइंट ये है कि जाफर इब्न अबी तालिब की इसमें फजीलत है, एक बेहतरीन खतीब थे। यह भी नसीहत है कि बोलने का हुनर आना चाहिए, सही बात को सही ढंग से बोलने का तरीका होना चाहिए। बहुत सारी नसीहतें हैं। सहाबी जाफर इब्न अबी तालिब ने अल्लाह के नबी का मैसेज भी सुनाया। नबी का मैसेज क्या था? एक अल्लाह की इबादत करो। मुसलमानों, यह नबी का पैगाम था, सहाबी ने बताया है। कहा कि हम लोग उसी नबी की बात मानकर तौहीद परस्त बने, हमने शिर्क को छोड़ा, हमने नबी की हलाल करदा चीज़ों को हलाल माना, नबी के हराम करदा चीज़ों को हराम माना, हमने अपने पड़ोसियों को अपना दोस्त माना, उनके साथ उसने सुलूक किया, सच बोला, अमानत की अदायगी की, हराम कामों से दूर रहे, खूरेजी से, कत्ल से हम लोग कोसों दूर हो गए। सबसे बदतरीन गुनाह इसको समझने लगे। बेहयाई हमारे समाज से खत्म हो गई। नमाज रोजे ज़कात के हम लोग पाबंद हो गए और हम एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, एक अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाले, जमीन पर अल्लाह की प्यारी मखलूक बन गए। आज उन्हीं सहाबे कराम का गुण हम और आप गाते हैं क्योंकि वो थे इस लायक। अल्लाह ताला हम सबको वही समझ अता फरमाए। कुरान को उन्हीं के तरीके पर समझने की तौफीक दे, हदीस मुबारका को उन्हीं के तरीके पर समझने की तौफीक दे। हर कंडीशन, हर सिचुएशन के लिए सहाबा की तालीमात है, जिंदगी है। इसीलिए कहा जाता है सहाबा को पढ़ो, सहाबा को समझो। वाकई वो दौर हम पर नहीं आया जो सहाबा पे आया है, लेकिन सहाबा ने बुरी से बुरी हालात में भी जिंदगी का एक मुसलमान को कैसे गुजारना है कि उसका उसूल भी बचा रहे, उसका दीन भी बचा रहे, उसका अकीदा भी बचा रहे, और फिर वो अपने नबी के बताए हुए तरीके पर अपनी ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ दुनिया के साथ भी चल सके, दुनिया के साथ भी रह सके, किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर ज्यादती ना करे। ये हमारे दिन का मैसेज है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।